السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو رمضان مبارک میری طرف سے، اور امید کرتی ہیں آپ سب کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں زکوٰۃ کا نظام۔ چلیے چلتے ہیں اس خوبصورت سے پیارے سے ٹاپک کی طرف۔ کوئی بھی ملک معاشی طور پر چاہے کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مختلف وجوہات کی بنا پر غربت و افلاس کی زندگی گزارتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ غریب لوگوں کا بھی دیکھیں، ان کی طرف بھی دیکھیں، ان کو ضرورت ہے تو ان کی مدد ضرور کریں۔ مختلف تہذیبوں اور ریاستوں نے اس کے مختلف حل نکالے ہیں، جبکہ اسلام نے زکوٰۃ کی صورت میں ایک عظیم نظام سینکڑوں سال پہلے ہی مہیا کر دیا ہے، سبحان اللہ، بے شک، جس کے ذریعے غریبوں اور محتاج افراد کے ضروریات زندگی پورے ہونے کا انتظام ہوتا ہے۔ اسلام نے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کی تاکہ وہ اس کے ذریعے کمزور اور نادار طبقے کی مدد کریں، اور اس طرح دولت چند لوگوں کی مٹھیوں میں قید ہونے کی بجائے مفلوک و احال افراد تک پہنچے، اور یوں معاشی توازن کی فضا قائم رہے۔ پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 165 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ تم آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا کی، سبحان اللہ۔ اپنی آزمائش میں ڈالے کہ تم نعمت و جاؤ مال پا کر کیسے شکر گزار رہتے ہو، اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کے سلوک کرتے ہو۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں آگے ہم۔ زکوٰۃ اراکین اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ بے شک زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر 32 مرتبہ آیا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ذکر کتنی دفعہ آیا، تو یہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر 32 مرتبہ آیا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ نمبر 2، اسی طرح سورۃ توبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہِم بِہَا۔ ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تو ان سے فرمایا، ان کو بتاؤ کہ اللہ پاک نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو مالداروں سے لے کے فقراء کو دی جائے۔ نمبر 2، ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اب بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کس پر فرض ہے۔ اسلام کے نظام زکوٰۃ کی یہ خوبی ہے کہ ہر ایک پر فرض نہیں کی گئی ہے، بلکہ چند قیود و شروط کے ساتھ مالک نصاب افراد پر فرض ہے۔ اگر اسے بھی نماز، روزہ وغیرہ عبادت کی طرح ہر ایک پر لازم کر دیا جائے تو غریب و مفلس لوگ، جنہیں خود اپنی حاجت و ضرورت کے لیے مال درکار ہوتا ہے، مشقت میں مبتلا ہو جاتے۔ لہٰذا یہ صرف مالداروں پر ہی فرض کی گئی، اور وہ بھی چند شرائط کے ساتھ، تاکہ اس سے مستحق اور محتاج لوگوں کی مالی مدد کی جا سکے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، ملاحظہ کیجیے۔ زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل، بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے جس میں یہ شرائط پائی جائیں: نصاب کا مالک ہو یا نصاب نامی ہو، نصاب اس کے قبضے میں ہو، نصاب اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہو، نصاب دین سے فارغ ہو یعنی اس پر ایسا قرضہ نہ ہو جس کے مطالبہ بندوں کی جانب سے ہو کہ اگر وہ قرض ادا کرے تو اس کا نصاب باقی نہ رہے، اس نصاب پر 1 سال گزر جائے۔ ان شرائط کی تفصیل جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب فتویٰ اہل سنت احکام زکوٰۃ کو ضرور مطالعہ کیجیے۔ اب بات کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی حکمتیں۔ اسلام کے بیان کردہ احکام میں ہمارے لیے کثیر فوائد اور بہت سی حکمتیں ہیں۔ آئیے زکوٰۃ کی فرضیت میں جو حکمتیں ہیں ان میں سے چند ملاحظہ کیجیے۔
نمبر 1، سخاوت انسان کا کمال ہے اور بخل عیب۔ اسلام نے زکوٰۃ کی ادائیگی جیسا پیارا عمل مسلمانوں کو عطا فرمایا تاکہ اس انسان میں سخاوت جیسا کمال پیدا ہو اور بخل جیسا کبھی عیب اس کی ذات سے ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ! دیکھا آپ نے زکوٰۃ دینے کے بھی کتنے ہی فرض ہیں، اور آپ میں سے جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ زکوٰۃ دینے کے اہل ہیں، ان کے پاس جو بھی ہے 1 سال سے جمع پونجی ہے جو بھی ہے وہ جو ہے دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، تو میرا یہی سب کو مشورہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ضرور دیں اور نیکیاں کمائیں۔ نمبر 2، جیسے کہ ایک ملکی نظام ہوتا ہے کہ ہماری کمائی میں حکومت کا بھی حصہ ہوتا ہے، جیسے وہ ٹیکس کے طور پر وصول کرتی ہے اور پھر وہی ٹیکس ہمارے ہی مفاد میں یعنی ملکی انتظام پر خرچ ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ ہمیں مال و دولت اور دیگر تمام نعمتوں سے نوازنے والی ذات ہمارے اللہ کی ہے، ہمارے رب کی پیاری ذات پاک ہے، اور زکوٰۃ اللہ پاک کا حق ہے جو ہمارے ہی غربا پر خرچ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، رب چاہتا ہے تو سب کو مال و دولت عطا فرما دیتا، غنی کر دیتا ہے، لیکن اس کی معیشت یہ ہے کہ اس نے اپنے ہی بندوں میں بعض کو امیر اور دولت مند کیا اور بعض کو غریب رکھا، اور امیروں یعنی صاحب نصاب پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم کر دی تاکہ اس سے امیروں اور غریبوں میں محبت و انسیت اور باہمی امداد کا جذبہ پیدا ہو، اور اللہ پاک کی نعمت کو سب مل بانٹ کر کھائیں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والوں میں سے نوازا ہے، لینے والوں میں سے نہیں۔ ان لوگوں جن کے پاس مال ہے وہ لوگ دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں ہی شامل کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو بھی غریب کر سکتا ہے، تو اس نیت سے دیں گے کہ اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو ہمارا اللہ خوش ہوگا، اللہ آپ کو دے گا۔ آپ کو اگلے سال دیکھیں زکوٰۃ اگر 1 سال آپ دیتے ہیں تو اگلے سال آپ کو اللہ تعالیٰ ڈبل ہی دیتا ہے، آپ کے مال میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ اگلے سال آپ ڈبل زکوٰۃ دینے والے بنتے ہیں۔ تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کا لاکھ دفعہ شکر ادا کریں، اور جو اس نے حکم دیے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں۔ شریعت نے زکوٰۃ فرض کر کے کوئی انہی چیز فرض نہیں کی، بلکہ اگر ہم اپنے اعتراف میں غور و فکر کریں تو زکوٰۃ کی حقیقت ہر جگہ موجود ہے، جیسے کہ پھلوں کا گودا انسان کے لیے مگر چھلکا جانوروں کا حق ہے، گندم میں پھل ہمارا حصہ ہے مگر بھوسا جانوروں کا، گندم میں بھی آٹا ہمارا ہے تو بھوسی جانوروں کی، ہمارے جسم میں بال اور ناخن وغیرہ کا حد شرعی سے بڑھنے کی صورت میں علیحدہ کرنا ضروری ہے۔ یہ سب جسم کی زکوٰۃ یعنی اضافی چیز میل ہے۔ بیماری تندرستی کی زکوٰۃ، مصیبت راحت کی، نمازیں دنیاوی کاروبار کی گویا زکوٰۃ ہے۔ اگر ہر وہ چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا التزام کر لے تو مسلمان کبھی دوسرے کے محتاج نہ ہوں گے، مسلمان کی ضرورتیں مسلمان ہی پوری ہو جائیں گی اور کسی کو بھی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ نے یہی سیکھا کہ اللہ نے آپ کو دیا تو آپ ضرور بانٹیں، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کے پاس بہت ساری خوشیاں ہیں، سکون ہے، تو وہ دوسروں کے دلوں میں بھی خوشیاں دیں، اپنے الفاظ کو اتنا خوبصورت بنائیں کہ اگلا بندہ جب آپ چلے جائیں تو اس کے بعد بھی آپ کی تعریف کریں، یعنی اپنے اخلاق کو بلند کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی جو ہے وہ معاف کرنے کی اتنی طاقت ہو آپ کے اندر کہ اگر کسی سے غلطی ہوگی وہ معافی کر رہا ہے تو بنا معافی ہی آپ اسے معاف کر دیں، اتنا بڑا دل رکھیں، نیکیاں کریں، دوسروں کو بھی تلقین کریں نیکیاں کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ رمضان المبارک ہے، سب کے روزے ہیں، اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں پلیز مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے بھی گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی، رشتہ داروں کو بھی، سب کو دعاؤں میں ضرور شامل کریں، کیا پتہ کس بندے کی، کس مومن کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نیو ویڈیو میں، اور جو میری ویڈیو کو پہلی دفعہ آئے ہیں میرے چینل پہ وہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر خواہش نیک جائز تمنا پوری کریں جو آپ چاہتے ہیں اس رمضان کے صدقے میں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔